بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی کی بات ہے اور اسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اب آ جائے کہ ایران نے رد عمل کیا دیا جب یہ اٹیک کیا گیا ایرانی جہاز کے اوپر اور اس کو پکڑ لیا گیا، تو اس کے بعد ایران نے ڈرونز فائر کیے ہیں امریکی جنگی بحری جہازوں پر۔ اب ان سے نقصان کتنا ہوا ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے، یہ اطلاع ہمیں مل جائے گی اگلے چند گھنٹوں میں، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ لیکن ایران نے یہ ضرور بتایا کہ ڈرونز داغے گئے ہیں امریکی بحری جہازوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا۔ ایران کی فوج کی کمانڈ نے آج صبح ایرانی پرچم بردار مال بردار بحری جہاز پر امریکی گولہ باری اور اسے قبضے میں لینے کے واقعے پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام نے ناکہ بندی کے اس اقدام کو امریکی فوج کی مسلح قزاقی یا جس کو بحری ڈکیتی کہتے ہیں آپ، وہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں یہ ہے کہ ہم جلد ہی امریکہ کی اس کارروائی کا جواب دیں گے جسے ہم مسلح بحری قزاقی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ نے بحیرہ عمان میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے اس کا نیویگیشن سسٹم ناکارہ بنا کر اور اس پر اپنے میرینز اتار کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور بحری جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ وہ امریکی افواج کے اس اقدام کا بھرپور جواب دیں گی اور اس کا بدلہ لیں گی۔ یہ جہاز آ کہاں سے رہا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ جہاز جو ہے وہ چائنا سے آ رہا تھا اور ایرانی پرچم والا جہاز تھا۔ اب امریکہ اس کو نہیں گزرنے دے رہا تھا، ایکچولی یہ جہاز ایران کی طرف رہا تھا، تو امریکن نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایک دن پہلے کہ امریکہ سے ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن سے ایرانی جہازوں پر قبضہ کر کے کوئی فوٹیج بنائیں گے اور اس کو بتائیں گے جناب ہم نے یہ قبضہ کر لیا ہے، ہم بہت طاقتور ہیں۔ اب ایران مذاکرات کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنے اہم سورسز سے کچھ دعوے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت زیر بحث معاہدے کا خاکہ یہ ہو سکتا ہے جس میں حتمی صورت ابھی نہیں ملی، لیکن جو چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ایٹمی پروگرام اور یورینیم کا معاملہ ہے۔ یورینیم کی افزودگی پر 15 سالہ معطلی ایران تسلیم کر لے گا، یہ دعویٰ کیا گیا۔ امریکہ 20 سال مانگ رہا تھا جبکہ ایران 5 سال کی بات کرتا تھا، بالآخر 15 سال پر اتفاق ہو رہا ہے۔ اس منصوبے میں یورینیم کو ایندھن میں تبدیل کرنا شامل ہے، یعنی یورینیم امریکہ کو نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی ساخت کو بدل دیا جائے گا، اور جب اس کی طبیعی حالت بدل جائے گی تو دوبارہ سے اسے افزودہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سادہ عمل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یورینیم رہے گی ایران کے اندر اور ایران سے باہر نہیں جائے گی، لیکن اسرائیل کے لیے اس میں پرابلم ہے۔ پھر ایک اور جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہیں ایران کی، اس معاملے میں ایک عالمی نگرانی رہے گی، وہ پہلے بھی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران کے اندر ہی یورینیم جو ہے وہ اگر نگرانی میں لے لی جائے تو اس میں امریکہ اور ایران دونوں کو ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے آبنہ ہرمز کو کھولنا۔ اس معاہدے کو یہ بنیادی نکات یہ دو ہی ہیں، ایک یہ کہ آبنہ ہرمز کو کھولنا، اب یہ کن شرائط کے تحت کھلتا ہے یہاں پہ کچھ اختلافات ہیں، اور اگر یہ اختلافات دور ہو جاتے ہیں تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ ایک بڑی چیز جو اسرائیل کے لیے بڑی پریشان کن رہے گی وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کا مکمل خاتمہ چاہتا تھا، یعنی اس کے ہتھیار ختم ہو جائیں، وہ پولیٹیکل قیادت جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ پولیٹیکل قیادت عملی طور پہ موجود نہ رہے یا رجیم تبدیل ہو جائے، ایسے لوگ آ جائیں ایران کے اندر حکومت میں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں اور ایران کا خطرہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے اوپر کوئی بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ وہاں پہ جو حکومت موجود ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول بھی ہو چکی ہے، وہ پہلے سے زیادہ سخت بھی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 منٹ تک ایک صحافی سے بات کی ہے، یہ فاکس نیوز کے نمائندہ ہیں، ان سے بات کی۔ اب انہوں نے جو بتایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 20 منٹ طویل بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امن معاہدے پر دستخط نہ کیے تو پورے ملک کو اڑا دیا جائے گا، اگر ایران امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا تو پلوں اور پاور سٹیشنوں پر حملے کیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ان کے خصوصی ایلچی جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں جو منگل کو ہوں گے اور بدھ کو بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ ان کا کام ایک معاہدہ طے کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کی شرائط انتہائی سادہ ہیں اور یہ ایران کے لیے آخری موقع ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ اوباما والی غلطی نہیں دہرائیں گے، یعنی ایران کو کوئی پیسہ ویسا نہیں دیں گے، ایران کو یورینیم کے ذخائر سے دستبردار ہونا پڑے گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پورا ملک اڑا دیا جائے گا، اگر ایرانیوں نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو وہ پلوں سے اور بجلی سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور 72 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی دھمکیاں لگائیں۔ دوسری طرف ایران کا جو سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، ایجنسی ہے بلکہ تسنیم نیوز ایجنسی، اس نے ایک طویل بیان جاری کیا ہے جس میں کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ایران کے اس موقف کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ ایک طرف عوامی سطح پر مذاکرات کی آمادگی ظاہر کر رہا ہے تو دوسری طرف جنگ کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ ایران اب جنگ کے پہلے مرحلے میں دکھائے گئے صبر اور تحمل کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تصادم کی صورت میں ایران آغاز میں ہی ایسے جہنمی لمحات پیدا کرے گا جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا، یعنی جہنم کے ایسے دروازے کھول دے گا جنہیں کبھی کوئی نہیں بھولے گا۔ اس بیان میں واضح طور پر انتباہ دیا گیا ہے کہ اس بار باب مندب، سعودی آرامکو کی تنصیبات، سعودی عرب میں ینبع کی بندرگاہ اور متحدہ عرب امارات کا شہر فجیرہ سب اس تنازع کی زد میں آئیں گے۔ اب یہ اگر سٹیٹمنٹ اس طریقے سے ہے تو عرب ممالک کے لیے بہت پریشانی والی بات ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے کی طرح حملہ نہیں کریں گے، تاک کر نہیں ماریں گے، اگر ہمارے اوپر بڑا حملہ ہوگا تو ہم اس سے بڑا جواب دیں گے اور ہم یکمشت جواب دیں گے، بہت طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ دیکھیں ایران کو ایک پرابلم بھی ہوتا ہے، ایران کے ذخائر کے اوپر بھی امریکہ اٹیک کرتا ہے، اسرائیل اٹیک کرتا ہے اور ان ذخائر کو تباہ کر کے وہ بہت ساری سائٹس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے میزائل یا ڈرون لانچ کیے جاتے ہیں۔ تو ایران یہ کوشش کرے گا کہ میکسیمم ڈیمیج جو ہے وہ پہلے حملے میں کرے اور جن ٹارگٹس کو اس نے اچیو کرنا ہے وہ پہلے حملے میں کرے۔ اب یہ لڑائی جو ہے وہ ایک بڑی فیصلہ کن لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے اب بھی کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی کر کے دونوں فریقین بیٹھیں اور کسی بھی نتیجے پر پہنچے اور جنگ بندی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ ناظرین، امریکی پی بی ایس نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے داماد جیرڈ کشنر کی کرپشن سے متعلق ایک سٹوری چھاپ دی گئی۔ جیرڈ کشنر پاکستان میں ایران سے مذاکرات کے لیے دوسری بار پہنچ رہے ہیں۔ ایران جنگ اور مذاکرات کے تناظر میں پی بی ایس نے یہ سٹوری کی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہن نے نورین خانم صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا بھارتی میڈیا کو اور اس کے اوپر پاکستان میں بڑا رولا پڑ گیا۔ الگ الگ رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں یہ انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کر دی ہے، پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے اور انہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انٹرویو ہے کیا؟ یہ انڈیا فرسٹ ایک چینل ہے انڈیا کا، اور انڈین میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی گزشتہ چند دنوں سے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں قتل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے یہ رابطہ کیا گیا انڈین میڈیا کی جانب سے جناب کہ یہ انڈین میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، اور پھر آپ کو پتا پاکستان میں بھی بات کا پتنگڑ بن گیا، بہت زیادہ بات پھیل گئی تھی، کافی بے چینی ہو گئی تھی۔ انڈیا اور افغانستان کے میڈیا نے زیادہ اس خبر کو اٹھایا تھا کیونکہ دونوں پاکستان کے مشرق اور مغرب میں رہتے ہیں، تو دونوں ممالک قریب ہیں، تو یہاں پہ اس خبر کی ویلیو بھی زیادہ تھی، لہذا انہوں نے اس کو اٹھایا۔ پاکستان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی۔ اب انڈین میڈیا نے جب رابطہ کیا نورین خانم سے تو انہوں نے ان کو انٹرویو دینے کے لیے حامی بھر دی۔ انٹرویو کو میں نے سنا ہے، اس کے کچھ کلپس، وہ ایک نارمل انٹرویو ہے جیسے وہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو انٹرویو دیتی ہے یا یہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کبھی کہیں بات کر لیں، تو وہ اسی طرح کہہ رہی ہے جی کہ میرا بھائی اس کو جیل میں ناحق قید کیا ہوا ہے، وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہے، وہ پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے، پاکستان کے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کا مینڈیٹ چوری کیا، وہی ساری باتیں جو وہ ہر جگہ پہ کرتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں۔ اب انڈین ٹی وی پہ انٹرویو آنے کے بعد ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایک جملہ بنایا گیا، جس جملے میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جملہ ہے اور جعلی جملے میں یہ کہا گیا کہ نورین خانم کی جانب سے کہ جناب اس میں جعلی جملے میں یہ ہے کہ نریندر مودی آپریشن سندھو 2 شروع کرے تو عمران خان باہر آ جائے گا، اس قسم کی کوئی چیز ہے۔ اچھا، وہ جب تھوڑا سا چیک ہوا تو پتا چل گیا کہ یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنایا گیا۔ نورین خانم صاحبہ سے جب کچھ صحافیوں نے، ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی اور ایسی بات تو کر ہی نہیں سکتے، کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ گھٹیا کام انہی لوگوں نے کیا جو لوگ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں، جن کا یہ دھندا ہے بہت پرانا، 70 سال سے ان کا یہ دھندا ہے۔ انہوں نے فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا، انہوں نے شیخ مجیب کو غدار کہا، پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا، لیاقت علی خان کو قتل کروایا، بے نظیر بھی غدار تھی، نواز شریف بھی غدار تھا، آج کل عمران خان غدار ہے۔ تو یہ ان کا پرانا دھندا ہے، وہی دھندا کرنے والوں نے ایک دھندا کیا اور ایک جعلی آڈیو بنا دی اس کے اندر۔ اچھا، پہلے تو یہ بات ہے کہ انہیں انڈین میڈیا کو انٹرویو دینا چاہیے تھا کہ جن حالات کا سامنا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے بہت سارے دانشور بالکل اسی طرح کالم نگار ماحول بنا رہے ہیں جیسے 1971 میں جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا تو انہوں نے بنگالیوں کے خلاف ماحول بنا دیا تھا کہ یہ غدار ہے اور یہ باغی ہے، یہ ملک کے دشمن ہے، اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ تو جنرل یحییٰ نے یہی کروایا تھا اس وقت جب پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ ابھی اسی طرح کا ماحول خیبر پختونخوا میں کبھی پشتونوں کے خلاف بنایا جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف بنایا جاتا ہے، کبھی پورے پاکستان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف بنایا جاتا ہے، کبھی عمران خان کے خلاف۔ تو اسی طرح سے ایک بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ اس بیانیے کا نقصان پاکستان کو ہوا تھا اور جرنیل تو پھر بھی سروائیو کر گئے تھے، اب اس مرتبہ دوبارہ سے وہی گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو ایسے ماحول میں عمران خان صاحب کی بہن گریز کر لیتی تو اچھا تھا کہ انڈین میڈیا کو دفع کریں، انٹرنیشنل میڈیا کو بات کر لیں، کوئی دیگر سوشل میڈیا میں بات کر لیں، لیکن پی ایم ایل این اس کے اوپر تنقید کیسے کر سکتا ہے؟
वो कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ कभी करण थापर को इंटरव्यू देते हैं, कभी किसी और टीवी चैनल को, कभी एनडीटीवी को। नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया को इंटरव्यू दे देकर तबाही फेरी हुई है, बल्कि इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ एक्शंस की बातें भी करते थे कि जनाब इन्होंने धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा और ये वो इस तरह की बातें। तो नवाज शरीफ की पार्टी का कोई आदमी कभी भी ये बात नहीं कर सकता कि नौरीन खानम ने भारतीय चैनल को इंटरव्यू क्यों दिया। नौरीन खानम ने सिर्फ अपने भाई की बात की, अपने भाई के हवाले से सारी चीजें सामने रखी। वो कोई जंग के बारे में बात की, इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, इन चीजों पे तो बात ही नहीं की। नवाज शरीफ ने तो इन सारी चीजों पे बात की, बिलावल ने भी यही सारा कुछ किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देते रहते हैं, बल्कि मियां साहब को तो इतना प्यार है इंडियन सहाफियों से कि वो उन्हें अपने घर बुला लेते हैं जाती उम्र में, और कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, उनका मियां साहब का ये हक है, ये जमहूरी हक है। अगर बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए हैं या इंडियन सहाफी आए हैं, मियां साहब उन्हें मिलना चाहते हैं तो मियां साहब मिले, उन्हें बुलाकर मुलाकात करें, उन्हें बुलाकर इंटरव्यू दे। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। लेकिन ये जो गद्दारी के फतवे बांटे जाते हैं, ये फिर मियां साहब का नहीं बनता कि वो ये करें। अब जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं जनाब के इंडियन मीडिया को तो इंटरव्यू दे दिया, तो इसराइली मीडिया को कब इंटरव्यू देंगे? सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन सहाफियों को तो मियां साहब ने अपने घर पे बुलाया था और कई मरतबा इंटरव्यू दिया। वो जिंदल और बित्तल किसके दोस्त हैं? ये तो फिर मियां साहब आप खुद इस नफरत की आग में जले हैं। तो मियां जावेद लतीफ साहब से और बाकी पीएमएलएन से मेरी गुजारिश है कि आप लोग खुद इस आग में जलते रहे, गुरेज करें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कल आपके खिलाफ थी, उन्होंने आपको गद्दार साबित किया। आज वो इमरान खान के खिलाफ है और वो उसको गद्दार साबित कर रही है, लेकिन आप आलायकार बन रहे हैं। आप आलायकार ना बने, क्योंकि कल को ये आग दोबारा आपके दरवाजे पे आ जाएगी। सभी बारी बारी इस आग में जलेंगे, और अगर हम नहीं सीखेंगे तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यही करती रहेगी, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, कभी ये गद्दार, और अपना दाव लगाते रहेंगे। खुद इक्तदार में भी बैठे रहेंगे, अपने कारोबार भी बनाते रहेंगे, अपनी दिहाड़ियां भी लगाते रहेंगे, निजाम को कंट्रोल करके भी रखेंगे, पाकिस्तान की दाखिली खारजी सारे मामला यही संभालेंगे। और सियासतदान जिन्हें अवाम मैंडेट देती है उन्हें कुछ होगा नहीं। देखिए ना, पहली बात ये पूछनी चाहिए कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया को जाके इंटरव्यू देते हैं, चले इंडियन मीडिया को नहीं देना चाहिए था, लेकिन जहां भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया इन्हें दिखाता ही नहीं है, इनकी बात ही नहीं सुनता। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको नहीं दिखाते। वहां पे नेशनल मीडिया के लोग जाते हैं गंद उछालने के लिए, और उन्हें बकायदा भिजवाया जाता है सवालात की पर्चियां देकर, लेकिन कोई भी टीवी चैनल इनका मौकिफ दिखाता नहीं है, सुनवाता नहीं है। तो फिर वो कहां जाए? पाकिस्तान में उनकी आवाज मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है। तो ये सारे लोग ये अपने अपने टाइम पे इंटरव्यूज देते रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे, आइंदा भी देते रहेंगे। बहुत सारे इंडियंस जो हैं उनके पाकिस्तानी चैनल्स अगर चाहें तो वो इंटरव्यूज ले सकते हैं। इसी तरह जब लड़ाई हो रही थी तब भी ये चीजें चल रही थी, और कुछ लोग कह रहे हैं जनाब कि क्योंकि अभी हाल ही में लड़ाई हुई है तो इंटरव्यू पाकिस्तान की इंडिया की कब लड़ाई नहीं हुई? हमेशा लड़ाई चलती रहती है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि नौरीन खानम साहिबा गुरेज करती तो एक कंट्रोवर्सी ना खड़ी होती, बिला वजह का ये गंद ना उछलता जो लोग उछाल रहे हैं, वरना इसमें कोई कबात तो नहीं है। मियां साहब भी ये करते रहे, बिलावल भी ये करते रहे, सारे ये करते रहे और हमेशा से करते रहे। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो इंडियन मीडिया को बहुत मॉनिटर किया जाता है, और इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बहुत खबरें चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो ये एक गंद उछाला गया, एक गलीज हरकत की गई, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, और इसका सबूत यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया गया। बनी गाला के साथ